بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مریم۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، بس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دے دے جو میری زندگی جگا لے اور آل یعقوب کی بھی، اور اے میرے رب، اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا نام کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں؟ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب فرماتا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوں گے۔ پھر زکریا محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگاروں اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہو اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب تک کہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو اس پردے میں کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہو۔ اور اس نے کہا، میں نے تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھ کو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں؟ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے، یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم ان کو لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دے اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ بس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور چلی گئی، پھر دور دراز اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر کھجوریں گریں گی، بس کھاؤ اور پیو، آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر اگر تم کو کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہو کہ میں رحمان کا روزہ مان رکھا ہے تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس کو گود میں لیے ہوئے اپنے قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا نہ آدمی برا تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں گے جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنا دے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، بس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے بڑی خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں۔
اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کو وارث ہوں گے اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے؟ اگر تم باز آئے تو میں تم کو سنگسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ گے۔ ابراہیم نے کہا تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب کو ہی پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کا پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ بس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنے رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے دائیں جانب سے پکارا، اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے فریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور نبی بنا تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا، اور ہم نے اس کو بلند رتبہ تک پہنچا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں پر اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ سجدے کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے، پھر ان کے پاس ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور وہ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، بس ان قریب وہ اپنے خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور نیک کام کیا تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کا ذرہ بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بہر سلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ہم ملائکہ نہیں اتارتے مگر تمہارے رب کے حکم سے، اس کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمان اور آسمانوں کا اور زمینوں کا جو ان کے بیچ میں ہے، بس تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہمسفت جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے ان کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ پس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطان کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم وہ گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہے، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر گزارا نہ ہو، یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے ہیں اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہ میں کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی
اور ان سے زیادہ شان والی تھی۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب دیکھ لیں گے اس چیز کو جس دن کا وہ وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گی کسی حال کا برا ہے اور کس کا جتنا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہیں اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو میرے مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے؟ اس نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے اور وہ ہمارے پاس اکیلے آئیں گے، اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے تاکہ وہ ان کی مدد بنے۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیاطینوں کو چھوڑ دیا اور ان کو خوب ابھارا ہے؟ بس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والے کو رحمان کی طرف سے مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیسہ ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کا جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا۔ یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی۔ قریب ہے اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اس کے لیے رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے، اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلے آئیں گے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا محبت پیدا کرے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ دوستو، یہ تھا سورہ مریم کا قصہ۔ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا کیسے دیا اور لوگوں کی تہمت کو اللہ نے کیسے پردہ فاش کیا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور صحیح علم قرآن کا ترجمہ آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔